Islamic Library, enlightening about religion. حضرت شیخ ابو طاہر حرمی رحمت اللہ علیہ ایک دن گدھے پر سوار بازار سے گزر رہے تھے. ایک مرید لگام تھامے ساتھ تھا. کسی نے پکارا کہ دیکھو وہ پیر زندیق یعنی بے دین پیر آ رہا ہے. جب مرید نے یہ بات سنی تو اس کی ارادت اور غیرت نے جوش مارا اور وہ اسے مارنے کے لیے دوڑا. بازار والے بھی جوش میں آ گئے. حضرت شیخ نے مرید کو آواز دی اور فرمایا اگر تم نے خاموشی اختیار کی تو ایک نصیحت آموز چیز تمہیں دکھاؤں گا تاکہ تم اس سے سختی سے باز رہو. مرید خاموش ہو گیا. جب قیامگاہ پر واپس آئے تو مرید سے فرمایا فلاں صندوق اٹھا لاؤ. وہ صندوق اٹھا لایا. اس میں بکثرت خطوط تھے جو لوگوں نے حضرت شیخ کے نام لکھے تھے. انہوں نے اس کو نکالا اور مرید کے آگے رکھ کر فرمایا پڑھو کیا لکھا ہے. جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے انہوں نے ان میں ہر نامہ پر القاب لکھے تھے. کسی نے شیخ الاسلام، کسی نے شیخ زکی، کسی نے شیخ زاہد، کسی نے شیخ الحرمین وغیرہ لکھا ہوا تھا. شیخ نے فرمایا یہ سب القاب و خطاب ہیں، میرا نام نہیں ہے. حالانکہ میں جو کچھ بھی ہوں ہر شخص نے اپنے اعتقاد کے مطابق مجھے مخاطب کیا ہے. اگر اس بیچارے نے اپنے اعتقاد کے بموجب کوئی بات کہہ دی اور کوئی لقب مجھے دے دیا تو بگڑنے یا ناراض ہونے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اگر ملامت میں قصدن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہے اور عزت و منزلت اس جاہ و حشم کے چھوڑنے کا ارادہ کرے جس کے وہ لائق ہے تو اس کی صورت اس حکایت کی صورت میں سنو. روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھجوروں کے باغ سے اس حال میں تشریف لا رہے تھے کہ لکڑیوں کا گٹھا آپ کے سر مبارک پر رکھا ہوا تھا. حالانکہ آپ 400 غلام رکھتے تھے. کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے چاہا کہ اپنے نفس کا تجربہ کروں. اگرچہ یہ کام میرے غلام بھی کر سکتے تھے مگر میں نے چاہا کہ اپنے نفس کی آزمائش کروں تاکہ لوگوں میں جو رتبہ ہے اس کی وجہ سے یہ نفس کسی کام سے مجھے باز نہ رکھے. اسی معنی میں ایک اور واقعہ ہے جو حضرت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. اس کا تذکرہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بیان میں آئے گا انشاءاللہ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ رہے تھے. کسی شہر میں غلغلہ بلند ہوا کہ حضرت بایزید آ رہے ہیں. اس شہر کے تمام لوگ استقبال کے لیے نکل آئے کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے شہر میں انہیں بلائیں. حضرت بایزید نے جب لوگوں کی خاطر اور مدارات کو ملاحظہ فرمایا تو ان کا دل بھی مشغول ہو گیا. جب یاد حق سے توجہ ہٹی تو پریشان ہو گئے. جب بازار میں آئے تو کبا کی آستین سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہیں کھانے لگے. یہ دیکھ کر تمام لوگ ان سے برگشتہ ہو گئے اور انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ یہ واقعہ رمضان المبارک کے درمیان پیش آیا تھا اور چونکہ خود وہ مسافر تھے اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اس وقت اپنے ہمراہی مرید سے فرمایا دیکھا شریعت کے ایک مسئلے میں لوگوں نے مجھے کاربند نہ دیکھا تو سب چھوڑ کر چلے گئے. میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ملامت کی روش اختیار کرنے کے لیے کسی زبوں عمل کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ ایسی بات ظاہر کرنی پڑتی تھی جو عوام کے منشا اور مزاج کے خلاف ہو. لیکن اگر کوئی چاہے کہ اسے ملامت کی جائے تو 2 رکعت نفل شروع کرے اور اسے خوب طول دے دے یا پورے دین کی مکمل پیروی شروع کر دے تاکہ تمام لوگ اسے ریاکار اور منافق کہنے لگیں. لیکن جو ترک کے طریقہ پر ملامت اختیار کرے اور کوئی کام خلاف شریعت کر کے یہ کہے کہ یہ عمل میں نے حصول ملامت کے لیے کیا ہے تو یہ کھلی ہوئی ضلالت اور گمراہی ہے، ظاہری آفت ہے اور سچی ہوس پرستی ہے. کیونکہ آج کل ایسے لوگ بکثرت ہیں جو بد خلق ہونے کی صورت میں قبول خلق کے خواستگار ہیں. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے خلق میں مقبول ہوں پھر اپنے کسی فعل سے اس کی نفی کر دیں تاکہ لوگ انہیں مردود قرار دیں. نامقبول شخص کے لیے رد کرنے کا قصد کرنا قبولیت کے لیے ایک بہت برا بہانہ ہوتا ہے. میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے جھوٹے مدیان کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا.
ان میں سے ایک آدمی سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو گئی، مگر اس نے یہ عذر کیا کہ میرا یہ عمل ملامت کے لیے تھا۔ اس پر کسی نے کہا کہ عذر و بہانہ بیہودہ ہے، میں نے دیکھا کہ غیظ و غضب سے اس کا سانس پھول گیا ہے۔ تب میں نے اس سے کہا کہ اے شخص، اگر ملامت میں تیرا دعویٰ درست تھا تو اس آدمی کے اعتراض پر چیں بچی ہونا کیا مانی؟ یہ تو تیرے مذہب کو مضبوط کرتا ہے۔ جب وہ تیرے ساتھ تیری راہ میں موافقت کرتا ہے تو تیرا اس سے جھگڑا ہی کیا؟ تجھے کیوں غصہ آتا ہے؟ اور جو شخص امر حق کی دعوت دے اس کے لیے دلیل و حجت درکار ہے، اور وہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ طریقت میں ملامتی مذہب کو شیخ زمانہ حضرت ابو حمدون رحمت اللہ علیہ نے پھیلایا ہے۔ ملامت کے سلسلے میں ان سے بکثرت لطائف منسوب ہیں، چنانچہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ سلامتی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا نام ملامت ہے۔ جب کوئی شخص قصدن سلامتی کے ترک کا دعویٰ کرتا ہو اور بلاؤں میں خود کو مبتلا کر کے عیش و راحت اور خوش ذائقہ چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جلالت کا ظہور ہو اور اس کی امید بر آئے اور لوگ اس کی عادت سے بیزار ہو کر اس سے دور ہو جائیں اور اس کی طبیعت لوگوں کی محبت سے خالی ہو جائے۔ اس حال میں وہ جس قدر خود کو مشغول کرے گا اتنا ہی وہ حق سے واصل ہوگا، اور جس سلامتی کی طرف لوگ رغبت کرتے اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ اس سلامتی سے اتنا ہی نفرت و بیزاری کرتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے عزائم میں تضاد اور تقابل پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی صفتوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ احمد بن ناطق حسین بن منصور علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صوفی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یعنی وہ لوگ جنہوں نے ذات باری کو پا لیا۔ نیز حضرت ابو حمدون علیہ رحمہ سے کسی نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ راستہ عام لوگوں کے لیے بہت دشوار اور تنگ ہے، لیکن اتنا بتائی دیتا ہوں کہ مرجیوں کی امید اور قدریوں کا خوف ملامتیوں کی صفت ہے۔